اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخاصمہ کے اصول میں پہلا اصول اثبات توحید پر بحث مکمل ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، جسے صداقت رسول بھی کہتے ہیں، صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے اثبات کے لیے اور توحید کی تشریح و تفصیل کے لیے یہ عنوان ہے، صدق رسول۔ رسول کی صداقت سے ہی توحید کی صداقت ثابت ہوگی۔ ہر موضوع دوسرے کے محتاج ہوتی ہے۔ توحید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر مانیں گے۔ اگر بالفرض صدق رسول ثابت نہ ہو تو پھر توحید ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک صدق جو سارے انبیاء کا ہے وہ تو جدا موضوع ہے۔ قرآن مجید نے آخری پیغامبر کی صداقت زیادہ تر پیش کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بہت کامل طریقے سے پیش کیا ہے۔ اس موضوع یعنی صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مختلف عنوانات ہیں جو 14 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے، اس کی اثبات کے لیے یہ اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہے طریقہ تحدی یا طلب المقابلہ۔ ان کے مقابلے سے لوگوں کا عجز۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس کا مقابلہ کر کے دیکھیے، نہیں کر سکتے، نہ مستقبل میں ہوگا۔ یہاں اعجاز قرآن دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات اس میں نہیں کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ تحدی۔ اس بارے میں آیات، جس میں ایک آیت مدنی ہے اور باقی مکی آیات ہے۔ مدنی سورہ بقرہ 23 نمبر آیت ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بندہ ہے اللہ کا، اور تم کو اگر شک ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے تو لے آؤ اس قرآن جیسے کوئی صورت، دوستوں کو اور اپنے بڑوں کو بھی ساتھ ملاؤ، ان کو بھی بلاؤ۔ پھر اگلی آیت میں ایجاز ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، خبر مستقبل کا ہے اور بالکل یقینی ہے، تو پھر تیار ہو جاؤ آگ کے لیے۔ باقی آیات مکی ہے، سورہ یونس 38 نمبر، سورہ ہود 13 نمبر، سورہ اسراء 88 نمبر، سورہ طور 34 نمبر۔ بعض میں ہے ایک آیات لے آؤ، بعض میں ہے 10 آیات لے آؤ، بعض میں ہے سارا قرآن لے آؤ، بعض میں نفس حدیث کہا۔ حدیث سارے قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث ایک بات کو بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر تفسیر میں ذکر کریں گے کہ 1 اور 10 وغیرہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تفسیر میں یہ بھی کہیں گے کہ پہلی آیت میں جو مدنی ہے اس میں تحدی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ ادھر چونکہ یہود سے خطاب ہے، وہ عالم لوگ تھے اس لیے انہیں مناظرہ کا بھی کہا جا رہا ہے، مگر مکے میں تو عام لوگ تھے اس لیے انہیں صرف تحدی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کا کہ یہ رسول بالکل سچا رسول ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے امور ثلاثہ۔ قرآن اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو وحی فرمائی، آیات اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے ہیں۔ یہ تینوں باتیں دلیل ہے اس بات پر کہ یہ سچا پیغامبر ہے۔ بعض آیات میں فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ وہی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں 36 بار ذکر ہے۔ کبھی یہ اصطلاح ذکر ہے، نَتْلُو عَلَيْكَ، نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ۔ کبھی اس طرح ذکر ہوگا، نزل بہ، نزل علیک الکتاب، نزل الفرقان، نزل علیک الکتاب۔ یہ آیات جو بھی مانتا ہے، ظاہر بات ہے وہ صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مانے گا۔ تیسرا جو طریقہ ہے، وجہ ہے انباء الغیب، اللہ صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خبر دیے ہے جو بالکل سچ ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حاضر نہیں تھے۔ اسی طرح ماضی کے سچے احوال بیان کیے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، خالص وحی کے ذریعے یہ اخبار بیان کیے ہیں۔
ظاہری بات ہے جب کسی نے نہیں سکھایا نہیں پڑھایا تو صرف ایک اللہ کی طرف سے بتایا گیا، یہ دلیل ہے نبوت اور رسالت کا۔ شرط یہ ہے کہ سچا ہو۔ غلام احمد قادیانی کو لیجئے، جو اخبار دیے تھے سب جھوٹ نکلے، اور جو اپنے موت کا خبر دیا تھا وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا۔ ان واقعات میں مریم اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو یہود چھپاتے رہے، کیونکہ وہ مریم علیہ السلام کی صفائی نہیں مانتے تھے۔ نصارہ بھی چھپاتے رہے کیونکہ وہ مریم کو الہ مانتے ہیں، ان کی کفالت نہیں مانتے، الہ کی تو کفالت نہیں کی جاتی۔ یہ قصہ دونوں نے چھپایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً بیان فرمایا۔ یہ کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا؟ کسی نے بھی نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حاضر نہیں تھے، وما کنت لدیہم، دلیل ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ سورہ یوسف 102 نمبر آیت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ واقعہ بھی یہود چھپاتے رہے۔ یہود نے اس کہانی میں اپنی نسبت یہودا کی طرف کی ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک تھا، اور وہ بھائی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تو نہیں تھے اس وقت، وما کنت لدیہم، جب حاضر نہیں تھے تو پھر کس طرح پتہ چلا اس واقعے کا جو صرف یہود کو پتہ تھا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے سچی خبر ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سورہ قصص میں 44 تا 47 میں یہ واقعات بھی یہود چھپاتے رہے۔ وما کنت بجانب الغربیہ اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، یہاں پر 4 دفعہ فرمایا وما کنت بجانب الغربیہ، وما کنت من الشاہدین، وما کنت بجانب الطور، وما کنت تاویا فی اہل مدین۔ ہر دفعہ فرمایا آپ حاضر نہیں تھے ان واقعات کے دوران۔ اس طرح سورہ تحریم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجات مطہرات کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کو ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کسی سے نہ کہنا۔ حفصہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبردار فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حفصہ سے پوچھا تم نے میرا راز فاش کیا تو حفصہ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا۔ یہ دلائل ہے، اسے انباء الغیب کہتے ہیں۔ یہ دلالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت۔ چوتھا، ہر وہ چیز خفیہ جو کسی کے دل میں ہو اور اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں دینا، یہ بھی صداقت الرسول ہے۔ کسی کے بارے میں بتانا کہ یہ کیا ہے، ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں سے بے خبر تھے، گھر کے حال احوال سے بے خبر تھے، مخالفین کے مشوروں سے بے خبر تھے۔ سورہ بقرہ 6 آیت میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس آیت میں کفروا سے مراد ابو جہل وغیرہ ہے جس کے بارے میں کافر لفظ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور واقعی ہوا بھی ایسا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اعلان کر رہا ہے میں مومن ہوں۔ ایمان تو دل کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، پتہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے دلوں کے بیت کا، تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی وما ہم بمؤمنین، یہ تو ایمان نہیں رکھتے، ایمان والا نہیں ہے۔ اس طرح اگلی آیت پہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، یہ مدینے کا دور تھا، صحابہ کا زور تھا، منافق کی جرت نہ تھی کہ وہ کہتے کہ یہ صحابہ سفہاء ہے، بیوقوف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک منافق نے یہ اپنے گھر کے اندر بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا، کو اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بیوقوف ہے۔ بہت سے آیات میں ہی بہت سے آیات اگر ہم نکالنے لگے تو اس طرح کے نکات سامنے آ جائیں گے، گویا قرآن کریم اخبار بالغیب ہے، بالکل یقیناً۔ پانچواں طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھے پڑھے نہیں تھے، اشعار بھی نہیں بنا سکتے تھے، ایسا کتاب لے آئے ہیں تمام علماء فصحاء بلغاء اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جن علماء نے سنا
اور ان کے دل حسد اور تکبر سے پاک تھے۔ انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایک روایت ہے زمان کا، تفصیل یہ ہے کہ وہ مکہ آئے، لوگوں سے پوچھا کہ ایسا آدمی ہے جس کا نام محمد ہے کہ لوگ اسے مجنون پاگل کہتے ہیں، مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے دم کروں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے بجائے کلام شروع فرمایا، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ حدیث مسلم میں ہے، آدمی کو مزہ آیا، اس نے کہا دوبارہ تلاوت کیجئے، جب سنا پھر دوبارہ کہنے کا کہا، تیسری مرتبہ جب سنا تو اس شخص نے کہا میں نے کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کے کلام سنے ہیں، ایسا کلام کسی کا نہیں سنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمات فصاحت کے سمندر کے گرداب تک پہنچے ہیں۔ اس طرح اتبا کے واقعات میں ہیں، حام میم سجدہ میں سارے مفسرین اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس واقعے کا مشرکین نے سب سے زیادہ عقل مند دانشور آدمی کو بھیجا تھا، فصیح و بلیغ تھا سب میں سے، کہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفصیلی بات چیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ تلاوت کرنا شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک پہنچے فَإِنْ عَابُدُوا تو یہ بھاگ گیا، جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارا کام نہیں کیا، تو تمہاری طرف سے معلومات کے منتظر تھے۔ تو عتبہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے جو سنا وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ سحر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے تھے وہ صداقت ہے۔ بہت سے یورپ کے دانشوروں نے بھی صداقت نبی تسلیم کی ہے۔ چھٹا وجہ، جو قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری فرض کی گئی ہے، اطاعت نبی مطلقاً فرض فرمائی ہے۔ اول الامر کی اطاعت بھی تابع قرآن مجید میں کہا ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے سورہ النساء میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اول الامر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلقاً اطاعت کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، اور جس کی اطاعت مطلقاً فرض ہو وہ نبی ہوگا۔ چار طریقوں سے یہ ایجاب فرض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا امر ہے اطاعت رسول کا، قرآن کریم میں 14 بار ذکر ہے، 14 بار ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا۔ دوسرا، ترغیب فرمایا ہے 14 طریقوں سے، وہ بھی 14 بار ہے۔ ترغیب کے لیے طریقے بھی 14 ہے۔ مثلا یہ ترغیب ہے سورہ نساء میں 69 نمبر آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ دوسرے طریقے میں یہ ترغیب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگلا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اجر احسن ملے گا، تمہارے اعمال کم نہیں ہوں گے، تمہیں ہدایت ملے گی، جنت ملے گا، کامیابی ملے گی۔ فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے، جنتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، سیرحمہم اللہ۔ زنانہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری پلیدی دور فرمائے گا اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ یہ فائدہ ہے کہ اطاعت رسول حصول رحمت کا سبب ہے، لعلکم ترحمون کا ذریعہ ہے اطاعت رسول، اور فرمایا کہ ہر رسول اطاعت کے قابل ہے، کہ یہ رسول اطاعت کے قابل ہے۔ یہ ہے 14 فوائد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدولت۔ سورہ آل عمران میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کا محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبت کے اگر طلبگار ہو تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کر سکتے ہو۔ چوتھا طریقہ، ایمان تب ایمان ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ سورہ نساء میں بھی آیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قسم ہے اس بات پر کہ یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے اس وقت جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلے نہ کریں۔ یہ سب عنوانات دلالت ہے اس بات پر کہ یہ رسول حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی کا حصہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔